اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں ایک نیا ناول، وہ بھی آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر۔ آج ہم پڑھیں گے تتاریوں کی یلغار۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ میرا ناول پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ یہ محمود غزنوی کے تخت زریں کا زمانہ تھا، جب ہر طرف ترک خانوادوں کی حکومت تھی۔ ترک ہمیشہ کبیر رہے اور ان کی امارت کی خوبو کبھی نہ گئی۔ ترک خود بادشاہ تھا اور بادشاہت کا گڑ جانتا تھا۔ وہ شاہی کو اپنا استنبل جب بناتا، اس سے زیادہ اس کی کوئی امنگ نہ تھی، لیکن کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو اس کار کو روک سکتی۔ اس طرح جب نئے اہل حکومت سردار نمودار ہوتے تو ترکی کے اثر و نفوذ کی ایک نسل بہت بڑھ کر اگلی نسلوں میں کم ہونے لگتا، اور پھر کہیں کسی نئے سردار کی سرکردگی میں پھر سے ابھرنے لگتا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ترک خاندانوں کا اہل نہیں بہت عرصے کے لیے ایک مضبوط حکومت قائم کرے، لیکن کوئی دور ایسا نہیں کہ کسی ترک سردار نے کوئی بڑی سلطنت قائم نہ کی ہو۔ بحیرہ خزر کے جنوب میں ترک خوارزم شاہیوں کی حکومت تھی، اور شام میں ترک ابابلوں میں ترکوں کا بڑا خانزادہ اسلحہ سلجوق مغرب کی طرف یلغار کر کے ایشیا کو چک پہنچا۔ 11ویں صدی میں ملک شاہ کے دور میں اثر و نفوذ عیسائی مملکتوں کے اندر تک گیا۔ ان کے شہسواروں نے فلسطین کی پہاڑیوں پر یورش کی عہد قسطنطینیہ کی دیواروں تک آ پہنچے، اور اس پوش کے رد عمل کے طور پر مغربی یورپ کے عیسائیوں نے حملہ کیا، اور ان کو بڑا تعجب ہوا، اور جرمنوں کے منگجو جانشین مسلح نائٹ اور خادموں کے پرے کے پرچے ایک جمع غفیر میں جمع ہو کر قسطنطینیہ کی مدد کو بڑھنے پھر سے یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے کانوں تک یہ افواہیں پہنچی تھی کہ شاہ سواروں کی رہبار یروشلم کو پامال کر رہے ہیں۔ اس طرح مغرب اور مشرق کے دو طویل محاربات شروع ہوئے، جو محاورات ہیلسی کہلاتے ہیں۔ اس طرح ایک آدھ پشت کے لیے، مگر 11 صدی کے ختم پر مغرب کے 3 اہم قوتیں ایک مقصد کے متحد ہو گئیں۔ وہ بعض لطیفوں کا تمدن جو ابھی تک قسطنطینیہ کے در و دیوار سے وابستہ تھا، فرنگوں اور جرمنی کی وحشت قوت کو ساتھ لیے ہوئے تھا۔ نارمنوں، ہوموباردوں، بویریوں، مسکینوں، پرو انسانیوں کے ساتھ مذہبی خوش ہیں آگ کی بھڑک اٹھا۔ صلیبیوں کی یلغار کی بنیاد عیسائی پادریوں، کسانوں، امیروں اور بعض نتیلی معتبروں کی ہمراہی پر قائم تھی، لیکن القلم کی فتح کے بعد یہ ہمراہی قائم نہ ہو سکی۔ حجرہ اسود ترک خان قبیلوں کے سردار شروع میں کافر تھے، اور اگر کسی چیز کو مانتے تھے تو صرف جاودانی نیلے سامان کی طاقت، جو کہ اپنی فتوحات کی بدولت جنوب اور مغرب میں آ پہنچے تھے۔ یہاں انہوں نے اسلام کا قبول کر لیا۔ دنیا کے عظیم مذہبوں میں یہ آخری مذہب تھا، اور اب یہ اپنی جائے پیدائش یعنی عرب سے باہر پھیل گیا تھا۔ ان کافر شہسواروں کے قلب کو اسلام سے بہت تسکین پہنچی۔ ان کی سادگی ان کے سیدھے سادے دلوں کو بہت پسند آئی۔ وہ خود بہادر تھے، اس لیے انہیں جہاد کا فلسفہ پسند آیا، اس لیے انہوں نے قبلے کی طرف رخ شروع کیا۔ یگن شریعت سے زیادہ انہوں نے سلوک اور طریقت کا راستہ پسند کیا۔ جہاد کے مسئلے میں وہ چونو چرانہ کرتے تھے، جان سے وہ دین کے مجاہد بن گئے۔ اب بھی وہ پہلے کی طرح ایک جنگجو فرقہ بنے رہے۔ جہاں تک کہ ہنر کا تعلق ہے، ان سے بہت کم دلچسپی کے ساتھ علماء نے جو اعلیٰ تمدنی پیدا کیا، اس کو صرف جسمانی نمائش کی حد تک قبول کر سکے۔ خلفائے بغداد کی انہوں نے حصوں نے شان و شوکت سیکھی، مگر اب تک ایک دوسرے کے خلاف اس طرح خانہ جنگی کرتے رہے جیسے اپنے وحشی اس کے زمانے پہ دشت میں گزرتے تھے۔ وہ بڑے بے مثل نبرد آزمان، جری اور فراخ شنوا تھے، لیکن تخت و تاج کی کشمکش کے علاوہ تمدن و معظمت میں کوئی اور مارکا انجام نہ دے سکے۔ انہوں نے اپنے لیے بڑے شان و شوکت کے انقلاب کے اختیار کیے، اور سلام ارسلان یا جلال الدین، انہوں نے خلفائے بغداد کی لڑکیوں سے شادیاں کی۔ ان کی ڈیڑیوں میں نفرتی سردیوں کے مجسمے تھے۔ وجود ہوا کے زور سے دہاڑنے لگے، لیکن اندرونی ہوا تک اور کسی دیر تک اس محکمے کو اس دشت کے سیدھے سادے شاہسدار کے نیچے، جس کی بہت عرصہ قبل چینی شاعر نے تعریف کی تھی، وہ نئی فتوحات کے لیے اپنی کلائیوں کو چھپانے کے لیے شہبازوں کو باہر لیے چلے جاتے ہیں۔
ان کی عورتیں اگر منگلوں میں بھی رہیں گی تو جنگجو مردوں کی طرح آزاد تھی، لیکن اب انہوں نے ان کو خانہ ندیش یعنی کہ خانہ نشین اور حرم نشین بنا دیا ہے۔ ٹانگ اوہت کا ایک اصلی من پسند ہوتا ہے، یعنی کہ چینی مصنف کہتا ہے کہ عورت کے چہرے کو نہ دیکھو، اس کے اعمال دیکھو، عاقل ہی عورت کے اصلی حسن کو پہچان سکتا ہے۔ ایک سلجوق ترک کہتا ہے عورت کو گھر میں ادھر ادھر نہ پھرنے دو، کیونکہ اس طرح تم خود تو بیمار نہ ہوں گے۔ اب کہیں جا کے تاریخ بیرونی دنیا پر ترکوں کے یلغار کو پوری تشدد کے ساتھ اثرات کا صاف صاف ہوتا ہے۔ ان کی فتوحات کی تاریخ اکثر غیر مرم ہے، ہم مغرب میں ان سے غیر متشابہ سلوکات نہیں کر سکتے۔ اور ترک کا سردار پانچویں مونجو جنو نے 1943 کے ساتھ ساتھ چین فتح کیا اور شمالی وحشی اور قدیم ترکوں کے قریبی عزیز تھے۔ در حقیقت منگولوں کے صرف منگ خاندان ہی واحد غیر ترکی شاہی خاندان تھا جس نے چین پر حکومت کی، اور صرف مسوی خاندان ہی واحد غیر خاندان تھا جس نے ایران پر حکومت کی۔ ہندوستان پر ان فاتحوں میں سے چغتائی نسل کے ایک ترک بابر نے انہیں قبضہ کر لیا۔ ان کی بہت سی تاریخ غارت ہو چکی تھی اور بہت سی اب پہلی مرتبہ مرتب ہو رہی ہے، لیکن جیسا کہ رینے گردوسور بتایا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا پر حکومت کی صلاحیت صرف دو قوموں میں تھی، ترک مغلوں میں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے تھے وہ تھے ترک حاملہ یعنی کہ ترکوں مغلوں میں۔ لیکن جیسا کہ رینے گردوس بتایا جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ دنیا پر حکومت کی صلاحیت صرف دو قوموں میں تھی، ترک مغلوں میں اور رومیوں میں۔ رومیوں نے جو کچھ اپنے شہریوں کی جارحانہ پیشکش آدمی سے حاصل کیا، وہی ترکوں نے بعض معزز خاندانوں کے غیر معمولی کارناموں سے حاصل کر دکھایا۔ مصیبت میں زندگی ضرور گزارو گے، عورت کو تفریح کے لیے گھر سے باہر نہ جانے دو، کیونکہ اگر وہ باہر جائے گی تو اپنی عصمت کھو آئے گی۔ ہزاروں بہادروں نے اپنا اطمینان قلب عورتوں کی وجہ سے کھویا ہے، ہزاروں بلند پایہ اور مشہور کہکشاؤں عورتوں کی بدولت زندہ درگور ہوئے ہیں۔ یہ بے چین ترک جو فاتحوں کی حیثیت سے ولیز سے لے کر یلغار تک اور حلب سے لے کر ینگنگ تک سریر آرائے سلطنت تھے، اصل میں قبیلوں کے سرداروں کی حیثیت سے حکومت کرنا جانتے تھے۔ وہ کسی طاقت کے آگے سر نہ جھکاتے، کوئی مقصد ان کی رہنمائی نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ چنگیز خان نے 12ویں صدی میں ہی انہیں متی کر لیا تھا اور انہیں سیاسی زندگی کا ایک نقشہ سلجھایا۔ اسلام کے داعی بھی داشت کے اندر تک نہیں پھیلنے پائے تھے، لیکن ان میں سے بعض دریائے دور لگا کے فلسطینوں میں یلغاریوں کے علاقے پہنچ گئے تھے اور یہاں سائنسی رجحان رکھنے والے مسلمان شمالی روشنی اور شمال کی طویل سفید راتوں پر تعجب کرتے۔ دوسری طرف عرب تاجر اور پرجوش جامیوں وسط ایشیا کے چوراہے پر اس علاقے میں جا پہنچے جہاں الغیور رہا کرتے تھے۔ یہ بے چین ترک جو فاتحوں کی حیثیت سے دلی تک، یلغار تک اور حلب سے ینگنگ تک سریر آرائے سلطنت تھے، اصل میں قبیلوں کے سرداروں کی حیثیت سے حکومت کرنا جانتے تھے۔ وہ کسی طاقت کے آگے سر نہ جھکاتے، کوئی مقصد ان کی رہنمائی نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ چنگیز خان 12ویں صدی میں انہیں متی کر لیا اور انہیں سیاسی زندگی کا ایک نیا نقشہ سلجھایا۔ اسلام کے داعی ابھی دشت کے اندر تک نہیں پھیلنے پائے تھے، لیکن ان میں سے بعض دریائے دو لگا کے یلغاریوں کے علاقے پہنچ گئے تھے اور یہاں سائنسی رجحان رکھنے والے مسلمان شمالی روشنی اور کہال کی طویل راتوں پر تعجب کرتے رہے۔ دوسری طرف عرب تاجر اور پرجوش جامی وسط ایشیا کے چوراہے پر اس علاقے میں جا پہنچے جہاں الغیور رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کوہستانی پناہ گاہ میں بت بت والوں کی مندروں اور قدیم خانقاہوں کے پاس حدیں بنائیں۔ دیوان کے ان کے رہنے والے باشندے صلح کے جو تھے، انہوں نے مسلمانوں کا وہاں رہنا تسلیم تو کر لیا، مگر خود سب کو سب اسلام پر ایمان نہ لائے۔ جنوب کے ترک قبیلے جو نئی فتوحات کے جو شایع تھے، ابھی تک شہ سواری کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ایک بڑے سرے بیکار تھے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان میں بحیرہ خزر کے کنارے کے خوارزم شاہی اور تلزم ترکمان اور قازق شامل تھے۔ بحیرہ اسود جنوب کے ترک قبیلے جو نئی فتوحات کے جویا تھے، ابھی تک شہ سواری کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان میں بحیرہ خزر کے کنارے کے خوار نرم شاہی قرت اور تگان اور رفاق شامل تھے۔ بحیرہ اسود کے شمال میں روس کے بڑے بڑے میدانوں میں کافر شامان اور مسلم مبلغین ساتھ ساتھ کھڑکھڑاتی ہوئی اول گاڑیوں میں سفر کرتے، یہاں تک ترک قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے بہت دور مغرب میں آ نکلے تھے۔ نیم لکمون کز قبیلے کے پہرو بھی بہلو وحشی بہیچ ناک قبیلے والے رہتے تھے اور ان کے حکم میں کان کلی اونچی گاڑیوں والے اور کی چاچی ترک قبیلے تھے۔ ان آخر ذکر قبیلوں سے روسی شاہی گزاروں کی شہزادوں کی جنگ کا مسئلہ عرصہ دراز تک رہا
روسی خود بھی وحشی تھے اور ان وحشیوں سے لڑ رہے تھے کہ کالی مٹی والی چراگاہوں پر ان کا قبضہ نہ ہونے پائے۔ 12ویں صدی کے وسط میں منتشر گروہوں میں یہ لڑائی معلوم شدہ دنیا کے اکثر و بیشتر حصوں تک پہنچ گئی۔ خانہ بدوش شہ سوار جن پر دوسرے تمدنوں کا خاک اثر نہ ہوا، اگر طاقتور ہوئے تو جنگی سردار بن گئے اور اگر قبیلے کے ہوئے تو ڈاکو اور رہزن بن گئے۔ وحشیانہ کشمکش کا یہ دھند لگا چین تک چھا گیا۔ خطہ اب چین کی دیوار عظیم کی حیثیت محض ایک جغرافی نشان کی رہ گئی تھی۔ پانچوریا کے جنگلوں سے شہ سوار ایک فوج اس کو عبور کر گئی تھی۔ انہوں نے شمالی چین کے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا اور آرام سے یہاں اناج کھیتوں کے درمیان اقامت اختیار کر لی گئی تھی۔ یہ لوگ خطائی تا خطائی کہلاتے تھے اور اپنی فتح کے بعد تا خطائی از خطائی کہلانے لگے۔ ان کی تعداد اپنی جانشینوں کی تعداد کی اشر بشیر بھی نہ تھی، جن پر اس زمانے میں سنگ خاندان کی حکومت یا سنگ خاندان کی ضعیفی اور انحطاط کا زمانہ ہے۔ نہ وہ اس قابل رہے تھے کہ سڑکوں اور نہروں کی حفاظت کر سکے، نہ اس قابل کے رد مٹی کے علاقے میں اپنی لاتعداد خلقت کو قحط اور خوشحالی سالی سے بچا سکے۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وحشی خطائیوں کو نکال کر باہر کر سکے۔ انہوں نے غلطی یہ کی کہ خطائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے شمال مردم خیز زمینوں سے دوسرے وحشی شہسواروں کو مدعو کیا۔ یہ لوگ تنگس سور کہلاتے تھے، شکاری تھے اور کچھ عرصہ پہلے برف کے سوراخوں میں شکست لگا کر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ یہ لوگ اس خاندان کے مورث آلہ تھے جو بعد میں مانچو کے نام سے چین میں تخت و نشین میں لمبی لمبی زلفیں بڑھاتے تھے اور چھوٹی گھونتے تھے۔ اس طرح دیواریں چین کے جنوب میں چوٹیاں گوننے کا رواج، جب بھی ان میں کوئی مر جاتا تو اس کے ساتھ ایک کتے کی لاش جلائی جاتی تاکہ کتا مرنے والے کی روح کو اس کی طرف لے جائے۔ جب انہیں چنسینیوں نے ان کے وطن کی تنہائیوں میں بلایا تو انہوں نے اہل خطہ پر فتح حاصل کر لی، جو شہروں میں رہنے کے عادی امیر اور عراب طلب ہو چکے تھے اور غلاموں سے کام لیتے تھے۔ کچھ خطائی دست ایشیا بھاگ نکلے اور یہاں کوہستانوں میں انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈال لی جو کراک خطائی کہلانے لگی، یہاں تک کہ بہت ڈہلوان کے پڑوسی حسی قبیلے کے خانہ بدوش تھے جو قزائی کرتے تھے۔ جب تنگس قبیلے نے خطہ پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے چمبیوں کو بھی پیچھے ہٹانا شروع کیا، جنہوں نے اپنی مدد کے لیے انہیں مدعو کیا۔ وہ جانوروں کی طرح خون خوار تھے۔ انہوں نے سنگ حکومت کو تیز دریائے یانگ کشی کے لیے دھکیل کیا، جو فرزند آسمان شہنشاہ چین کی پرانی بناہگاہ کا علاقہ تھا۔ جب وہ کسی چینی سردار کو قتل کرتے تو اس کی آنتیں نکال کر اس کے پیٹ میں نمک بھر دیتے اور اسے نمکین شہزادہ کہتے۔ چینی انہیں شمالی احمق کہا کرتے تھے۔ اب ان کا سردار خطہ کا شہنشاہ بن گیا تھا۔ چمکتے ہوئے سونے سے بڑھ کر وہ کسی اور چیز کا قائل نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے خاندان کا نام کن زرین رکھا اور اپنے آپ کو تاکن زرین اعظم کا خطاب دیا۔ اس کے تخت پر اسرد ہوگے سر بنے ہوئے تھے۔ اس کے دارالحکومت ینگ گنگ دربار عظیم کی فصل کے اندر تھا۔ اس کے بعد کی پشتوں نے اس علاقے کی دولت کے خوب مزے لوٹے۔ خطائی گھوڑوں کے جو گلے چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے ان لوگوں نے شکار کے لیے استعمال کیا۔ اس کا انہوں نے خیال نہیں کیا کہ چینی کسان ہوشیاری چراگاہوں کی خشک اونچی گلاس کو جلا دیں گے، گھوڑے بھوکے مر جائیں۔ وہ ناچ رنگ میں لگے رہتے تھے۔ خوشبودار چنائی انگلیوں والی عورتیں ان کی خدمت بجا لاتی اور مسترب انہیں گا بجا کے خوش کرتے۔ 1157 میں یہ قرون وسطیٰ کا زمانہ تھا۔ حیات بخش قوتوں پر جزر کا عالم طاری تھا۔ یونانی رومی تمدن کی موج جو ایشیا دور تک گھساتی تھی ٹیان شیان کے سارے پہاڑی چوراہے سے رک گئی۔ مغربی یورپ بھی یونان اور رومان کے اثرات سے بیگانہ ہو گیا۔ متعصب پادری اس شخص پر کفر تولے لگا دیتے جو ارسطو کا لاطینی زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کیا کرتا۔ یورپ میں شمالی حملہ آوروں، تارمنوں اور آوارہ ارد گرد رنگینیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ سلاف اور اہل کلہارے عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے اور عیسائیت کا جوش اب اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ان میں نئی سرگرمیوں کا لوہا باقی نہ رہا تھا۔ یورپ کے جاگیرداروں کی طرح کچھ عرصے کے لیے ایک معجزے کے طور پر مغرب میں مہار بعد صلیبی کی تحریک نے اہل مغرب کیا، اب یہ بھی جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ اگرچہ رچرڈ شیرول جیسے شاندار بہادر کو ابھی کارنامے سر انجام دینے تھے، لیکن صلیبی جنگ کا زور ٹوٹ چکا تھا اور مغرب کی شکست کا وقت آ رہا تھا۔ اسی طرح مشرقی تمدن جو رومۃ الکبریٰ کے زوال کے بعد سے یوب کی طرح بڑھ رہا تھا، اپنا جوش کھو چکا تھا۔ اگرچہ شاید مغربی ذہنوں پر اس کا خاص طور پر نمایاں تھا۔ اس زمانے میں بڑی بڑی عرب اندلس میں، قرطبہ میں اور قاہرہ تھی۔ مسلمان عالم جغرافیہ اندریسی چندی کے تحفے پر دنیا کا نقشہ تھا۔ اس زمانے میں پیرس اور بوبونیا کے مدرسے سے محض معمولی سے مکتب تھے جہاں معمولی لاطینی پڑھائی جاتی تھی۔ لاطینی ایک کتاب تھی اور ایک زبان بھی تھی، لیکن عربوں کی حرکت کی قوت بھی سلب ہو چکی تھی۔ اسلام نے ان علاقوں میں جڑ پکڑ لی تھی۔
جہاں وہ بعد میں پہنچا تھا۔ بغداد کے خلفاء کی شوکت و حشمت کا دور ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح قسطنطینیہ بازنطین کی شان و شوکت جو جادوانی معلوم ہوتی تھی اب دب توڑ رہی تھی۔ اب اس کا دارالسلطنت منچلوں کے قبضے میں تھا اور کچھ ہی دن بعد صلیبیوں کے ایک بھٹکے ہوئے بیڑے نے تاخت و تاراج کر ڈالا۔ ریشمی شاہراہ جو مشرق و مغرب بعید کا ساملہ تلافی تھا، اسے ترک جنگجو سرداروں نے جگہ جگہ قطع ترکوں پر بھی جمود طاری ہو چکا تھا۔ صرف سلجوقیوں میں ابھی تک حرکت اور عمل کی صلاحیت باقی تھی جو انہوں نے اس کے مقابلے میں حاصل کی تھی۔ یہ نہیں کہ ترک انحطاط پذیر ہو چکے تھے، محض یہ کہ گھوڑوں سے اتر چکے تھے اور محلوں میں رہنے لگے تھے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کسی جغرافی سرحد کا وجود نہیں، نہ کبھی اس کا وجود رہا ہے۔ حالانکہ زار کے عہد کے روسیوں یورال کے پہاڑوں میں ایک فرضی سرحد بنانے کی کوشش کی ہے۔ 1157 میں مشرقی اور مغربی تمدنوں کو جو سرجدہ کرتی تھی وہ غالباً ونیس سے پروشیا کی سرحد تک جاتی ہے۔ ونیس بھی نصف مشرقی اور بحیرہ مبالک کے کنارے کے کنستانی یقینی طور پر ایشیائی تھے۔ یورپ اس زمانے کی معلوم شدہ دنیا میں ایک معمولی سا جزیرہ بنا رہا تھا اور اس کے باشندے اہل زیادہ تھے۔ یورپ کے جاگیرداروں کی طرح وہ جنگی سردار بن گئے تھے۔ غلام ان کی خدمت کرتے، تھوڑے یا بہت چوکیدار ان کی حفاظت کرتے۔ ان جنگی سرداروں کی کہانی وہی تھی، دہلی ہو یا پیرس، وہی دہاڑے اور محاصرے اور ملک گیری اور آتش زنی۔ کسانوں سے جس طرح بن پڑتا زمین سے روزی اگا لیتے اور ان کے آقا بدلتے رہتے۔ طاعون یا قحط سے یہ بگاڑ کی بھرتی سے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ کسی قسم کے تحفظ کا تصور بھی ان کے ذہن میں پیدا نہ ہوتا تھا۔ جنگی سرداروں کے علاوہ ایک اور طبقہ بہت طاقتور ہو گیا تھا۔ یہ تاجروں کا طبقہ تھا جن کے ہاتھ اناج اور کپڑے اور گھوڑے کے گوشت اور غلاموں کی تجارت رسد تھی۔ یہ تاجر جو اکثر بڑے بخیل ہوتے، زیادہ تر عرب ہوتے۔ یورپ میں ان کے مماثل بحری میں چلے اہل ہنس تھے۔ ایشیا اور یورپ دونوں علاقوں میں یہ بادشاہوں کے بشیر تھے اور انہوں کے بہم پہنچائے ہوئے سامان رزق سے فوجیں مسلح ہو سکتی۔ تبت میں بادلوں سے بھی زیادہ بلند سطح زمین پر تنہائی میں ایک اور طاقت نشوما پا رہی تھی۔ بدھ مت پر ایمان لانے والے لامائی خانقاہیں بنا رہے تھے جہاں پناہ گاہ گزینوں کو پتہ مل سکتی تھی۔ چینی تمدن تھک کر چور ہو چکا تھا۔ لیٹائی پولو اس کے متعلق لکھتا ہے، ہم ہر چیز کو ایک رد کے عالم میں بہتا کہہ رہے ہیں، انسان کی روحیں ہوں یا ان کے اعمال، جیسے یانگ تسی کا بے چین پانی جو اس کے لیے بہتا چلا جا رہا ہے کہ سمندر میں گر کے نیست و نابود ہو جائے گا۔ سنگ خاندان جو اس وقت سریر آرائے سلطنت تھا، ٹانگ دور کی حیثیت و قوت میں کھو چکا تھا۔ یہ تمدن بڑی چاپلوسی سے تصویریں بناتا اور اپنی بیکاری اور بے بسی کی رد پر غور خوض کرتا۔ اس کے فن کا یہ عالم تھا کہ کار عورت کے 5ویں حصے جسم کے مددگار گلدان بناتے۔ چین کی آبادی سے لبریز سرزمین اپنی زرخیزی سے تنگ آ چکی تھی۔ 1157 میں یجود شمالی دشت پر بھی طاری تھا۔ ترکوں کی ہجرت عظیم ختم ہو چکی تھی۔ ابتدائی قوموں میں طاقت کا دور ختم ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ ابھی چراگاہوں کا علاقہ گھٹ گیا تھا۔ ریگستان جنگلوں کی حد کے اندر بہت اندر تک بڑھ آیا تھا۔ بڑے بڑے آبائی سرداروں کے حکم ماننے والے قبیلوں کی نقل و حرکت مدھم پڑ گئی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ حلقہ ختم ہو گئی ہے۔ گزشتہ صدیوں میں خانہ بدوش ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے، اپنے اپنے گھر یا چھوٹے چھوٹے خیمے ایک حلقے کی صورت میں نصب کرتے اور اپنے بڑے بڑے گلوں کے لیے چرنے کی جگہ دست بھی نکال لیتے۔ اس زمانے میں گیرا گرین اونی خیمے والے کہلاتے تھے۔ اب اس جاگیردار دھند میں لکے قبائلی معاشرے کی صورت بدل گئی تھی۔ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے جنگجو جوئے خان کہلاتے تھے برسر اقتدار ہو گئے تھے۔ چراگاہوں کے جنگجو سردار ایک دوسرے سے دور دور تک مسلح ساتھیوں کے سہارے وہ اپنے گلوں کی حفاظت کرتے اور ان میں زیادہ مطول ہو جاتے اور دشت کے امید بن جاتے اور نویان شہزادہ کا لقب اختیار کرتے۔ اب معاشرے کی وحدت بجائے پورے قبیلے کے اوسون یا خاندان بن گیا تھا۔ میرا خاندان گھوڑوں کے بڑے بڑے گلوں کے سہارے بہت سے مسلح شہ سواروں کو ملازم رکھ سکتے اور خیمہ گاہ میں نیچے درجے کے کاج کے لیے غلاموں کو رکھ سکتے۔ کمزور خاندان نکال پر باہر کیے جاتے تاکہ امیروں کے علاقے سے باہر جس طرح پڑے اپنی زندگی گزار سکیں۔ شمالی چراگاہوں میں کئی قبائلی یکجہتی نہ تھی۔ اس سال مغل الگ الگ ٹکڑیوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ یہ لوگ جھیل بیکال کے جنوب مشرق میں دریا اونان اور کیرولان کے درمیان کی چراگاہوں میں مقامی جنگی سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی سرکردگی میں رہتے، کن حکومت کے سرحدی جبرمل کو ان کی طرح منتشر رکھنے اور پڑوس کے ایک جنگجو قبیلے یعنی تاتاریوں کو جھیل بویار چراگاہوں میں رہتا تھا
اور اس کی تنخواہ دیتے کہ وہ مغل شہزادوں پر لگاتار حملہ کرتا رہے، اور یہ مغل مویشیوں والے سردار واپسی پست حالت میں تھے۔ غلہ یا کپڑے یا لوہے کے ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے یہ بٹکے بٹکا چینی تاجروں کے دستے نگر ہو گئے تھے۔ اسی قسم کے ایک پستے خاندان میں سے تھا۔ اس سال میں خرگوش سے منسوخ کیا جاتا ایک لڑکا پووا اس کی مٹھی میں ہوجے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ دنیا میں یہ آیا تو سوائے زندہ بچنے کی طاقتور جبلت کے لیے ساتھ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور بس یہی زندگی ہوتی ہے اور یہی ایک حکومت ہوتی ہے، اور اسی حکومت کو آگے ساتھ لے کر جانا تھا۔